محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قوم لوط جس نے ایسی برائی کو جنم دیا جس کا ان سے پہلے دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا، اس قوم نے ایسا کون سا فعل کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی؟ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر کی مورت بنا دیا؟ پیارے دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نشو نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہی ہوئی تھی۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی تو اس وقت سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے فیض یاب کیا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ پس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر میں قیام کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام مشرقی اردن کے علاقے صدوم میں چلے جائیں اور لوگوں کو اللہ خالق کائنات کی وحدانیت اور توحید سے آگاہ کریں، اور ابراہیم واپس فلسطین چلے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے فیض یاب کر کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، جب آپ اس قوم کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ ہر طرح کے گناہوں اور بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا میں کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں موجود نہ تھی اور کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی۔ ان لوگوں کی ناجائز حرکتوں اور برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کرنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ آپ جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، یہ پتھر اس قدر موم ہو جاتا کہ اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ صدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے آس پاس 5 انتہائی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے انتہائی خوبصورت تھے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہا رہا تھا اور باغات ان کی ضروریات زندگی سے کہیں زیادہ تھے۔ یہاں پر اللہ خالق کائنات کی کرم نوازی سے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس شہر کا رخ کرتے تھے۔ لیکن یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو انتہائی ناپسند تھی، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس علاقے میں پیدا ہونے والے اناج، پھل اور سبزیاں وغیرہ پر صرف انہی کا ہی حق ہے۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ اسی بات کو لے کر ایک رات اہل صدوم یہ غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر کی بستیوں کے لوگوں کو اپنے علاقے میں آنے سے کیسے روکا جائے۔ لوگ اس کشمکش میں تھے کہ اس سے اگلے دن ابلیس ان کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح تم نے ان لوگوں سے پیچھا چھڑوانا ہے۔ تو لوگوں نے اسے بزرگ سمجھ کر اس کی باتوں پر غور کیا، لیکن اتنا کہنے کے بعد ابلیس کہنے لگا کہ یہ بات میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اور اگلے دن ابلیس ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکے کے بھیس میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی عورتوں کی بجائے اپنے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا طریقہ سکھایا، اور اس علاقے کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسری بستیوں کے لوگ تمہارے علاقے میں نہ آئیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب کوئی بندہ تمہارے علاقے میں آئے تو اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی اختیار کرو اور اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرو۔ اس عمل سے لوگ تمہارے علاقے میں آنے سے ڈریں گے اور تمہارے علاقے میں آنا چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا اس علاقے کے لوگوں کو شیطان کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا
انہوں نے اسی طرح کیا۔ جو بھی نیا مرد اس علاقے میں آتا اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کی جاتی۔ اس طرح ان لوگوں کے اندر اپنی عورتوں کی بجائے اپنے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی لذت پیدا ہو گئی، اور یہ قوم پوری طرح اس غلیظ کام میں مبتلا ہو گئی۔ یہ عمل گھر گھر عام ہو گیا۔ لوگ اس عمل کو بڑی محفل میں کرنے پر خوش ہوتے تھے۔ اس غلیظ کام کے علاوہ محفل کا رنگ ادھورا سمجھا جاتا تھا، خاص کر اگر مسافروں میں سے انہیں کوئی خوبصورت لڑکا مل جاتا تو یہ لوگ اسے اپنی خواہش پوری کرنے کا نشانہ بناتے تھے۔ روایت میں ہے کہ یہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی نہایت ہی مکار، دھوکے باز اور چالاک انسان تھے۔ ان کے علاقے میں لوٹ مار عام تھی۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت واپس نہ لوٹ سکتا تھا۔ کوئی شخص اگر ان کے علاقے میں آ بھی جاتا تو یہ لوگ اسے روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہ دیتے تھے، اور وہ فاقوں سے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتا، اور یہ لوگ اس مرے ہوئے شخص کے کپڑے اتار کر اسے ننگا دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا، اور اس باغ میں وہ لوگ بنا کسی روک ٹوک کے اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی تبلیغ کی اور اس بدکاری اور بدفعلی سے باز آ جانے کی تلقین کی، اور کہا کہ کیا تم لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر اپنے مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات سننے پر اہل سدوم کو کافی برا محسوس ہوا، لیکن بغیر کسی خوف کے حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ جاری رکھی۔ اس قوم پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت بہت بری لگتی تھی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو بدفعلی سے منع کرتے تھے، اور یہ لوگ اس بدفعلی کے ذریعے ہی سکون پاتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں زہر لگتی تھیں۔ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور کہا کہ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کو مسلسل جاری رکھا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اہل سدوم نے خود ہی اپنے عذاب کو دعوت دے دی، اور تنگ آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بدکاری اور بدفعلی کے ناجائز کاموں کے باوجود بھی اس قوم کو چھوٹ دے رکھی تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ لوگ راہ نجات پر آ جائیں گے۔ لیکن جب ان لوگوں نے خود ہی حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کہو اپنے رب سے کہ ہم پر عذاب نازل کرے، تو اس وقت اللہ خالق کائنات نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے نہایت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوعمر خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے۔ آپ اس وجہ سے گھبرا گئے کہ اگر بستی والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ لوط کے گھر میں خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہوئے ہیں تو بستی کے لوگ ان نوجوانوں کو اپنی بدکاری کا نشانہ بنائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، اس نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ یہ منافق تھی۔ یہ رہتی تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن منافقت کر کے ساری باتیں اپنی قوم کو جا کر بتاتی تھی۔ جب اسے ان لڑکوں کی خبر ہوئی تو اس نے جلدی سے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر کر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 خوبصورت نوجوان مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف دوڑے، اور جا کر حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان نوجوانوں کو باہر نکالو اور ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں سے فرمایا میری قوم کی عورتیں تم پر پاک اور جائز ہیں،
لہٰذا میرے ان مہمانوں کو کچھ نہ کہو۔ یہ بات سن کر لوگ یہ کہنے لگے کہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور ہمیں جس چیز کی خواہش ہے اس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس قوم کے اس شرمناک جواب سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اس بدفعلی میں کس قدر مبتلا تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان بدکار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیرا ہوا تھا۔ ان لوگوں میں سے کچھ ہوس کے مارے وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے گھر کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کو لے کر بہت پریشان تھے۔ فرشتے یہ سب منظر چپکے سے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور فرمایا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہے، اس لیے تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے کے قریب تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پار کی ایک نوک ان کو ماری، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے اور یہ سب لوگ بینائی سے محروم ہو گئے۔ یہ خاص سزا ان لوگوں کو پہنچائی گئی جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدفعلی کی نیت سے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں تو آپ ان کی بات مانتے ہوئے رات کو ہی گھر سے نکل پڑے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ واپس اپنی قوم کی طرف دوڑی اور اپنی قوم کے ساتھ ہی جہنم رسید ہو گئی۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پار سے اکھاڑ دیا اور پھر اسے اپنے کندھے پر رکھ کر آسمان کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں بھی سنی۔ اس بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے زمین پر دے مارا اور پھر اس بستی پر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان لوگوں کو لگتے تو ان کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ چنانچہ صبح کے وقت شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک ساری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی گندے اور بدبودار پانی کی سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار یعنی مینڈک، مچھلی وغیرہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے سمندر کے اس حصے کو ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین نے کئی سالوں کی محنت کے بعد اس شہر کو دریافت کیا اور تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی کہ اس شہر میں زندگی بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، اور یہاں کے کھنڈرات اور راستوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ جب اس شہر پر عذاب نازل ہوا تھا تو اس شہر کے لوگ معمولات زندگی کے کاموں میں مصروف تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم کے جن لوگوں کو پتھر بنایا گیا تھا ان کے بت آج بھی بحر مردار میں موجود ہیں، جو تا قیامت پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا عمل کون سا ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ جب کوئی مرد کسی مرد سے بدفعلی کرتا ہے اور عورت کسی عورت سے خواہش پوری کرتی ہے تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو قوم لوط جیسا کام کرے۔